میرے بھائیو دنیا اتنی سی کہ تمہیں باغ و بہار نظر آ رہے، چمکیلے چمکیلے منظر نظر آ رہے، ہرے بھرے تمہیں کھیت نظر آ رہے، اونچی اونچی عمارتیں نظر آ رہی، منسونے تمہیں سونے سونے چہرے نظر آ رہے، ہر کیٹاگری کا تمہیں بندہ نظر آ رہا، چھوٹے قد والا بڑے قد والا، پتلا موٹا نظر آ رہا، گورا کالا نظر آ رہا، عربی عجمی نظر آ رہا ہے، اتنے بڑے مکان ہیں، گاڑیاں چلتی، جہاز اڑتے ہوئے نظر آ رہے، ریلوے کے ٹریک پر بڑی بڑی ٹرینیں چلتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کریم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے۔ مظلوم کو ظالم قرار دے دیا، ظالم کو مظلوم بنا کے رکھ دیا۔ میرے عزیزو اگر حکومت غلطی کرے گی اس سے بھی پوچھا جائے گا، اگر حکومت کی رعایا غلطی کرے گی تو اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ مالک کائنات کو حساب تو دینا پڑے گا، بجٹ کا حساب تیرے سے بعد میں لوں گا، کس کو جھکا کے کس کو جتا کے آیا اس کا حساب تو بعد میں لوں گا، بتا کتنوں کا گلا گھونٹا اس کا حساب بعد میں لوں گا۔ ایک ذمہ دار ایک کسان کی 2 ایکڑ زمین تھی، اس نے فصل کی بجائی پہ وعدہ کیا تھا فصل کی کٹائی کے بعد جو دانے آئیں گے ریٹ اچھا لگے گا، ان دانوں کے بیچنے پر جب کوئی کمائی آئے گی 2 بیٹیوں کی ڈولی اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، تجھے پتا تھا غریب کی زندگی موت اسی میں ہے، غریب کی روزی روٹی اسی میں ہے، اس کی غمی خوشی اس کے اندر ہے۔ بتا وقت کے حکمران، تجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا تھا، لوگوں کے لیے تجھے مسیحا بنایا تھا، خیر خواہ بنایا تھا، غمخوار بنایا تھا، تو اپنے محلوں کے اندر سو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا غریبوں کے گھر سے رات کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسان خوشحال ہوگا بازار خوشحال ہوگا، بازار خوشحال ہوا تو عوام خوشحال ہوگی، مار کے رکھ دیا اور تم قصوروار ہو، میری انگلی آپ پر تو تڑاک پہ اٹھ جائے، معذرت معاف کرنا، تم نے ووٹ کیوں دیے؟ جو ووٹ مانگنے کے لیے، میں تمہارے علاقے کی بات نہیں کرتا، ووٹ مانگنے کے لیے میرے عزیزو جو تمہارے علاقے کے اندر آئے تھے ان کے کپڑوں سے مدینے کے عطر کی خوشبو کم آ رہی تھی، ختم نبوت کے غداروں کی خوشبو زیادہ آ رہی تھی۔ مسجدوں کے تالے کس نے لگوائے، مدرسوں کے اندر دہشت گردی کا اعلان کس نے کیا، علماء کو قید کس نے کیا، شہید کس نے کروایا، میرے عزیزوں بچیوں کو کس نے یتیم کروایا، ختم نبوت کے غداروں کو راتوں رات ملک دوسرے ملک کس نے بھیج دیا، وہاں کی نیشنلٹی کس نے دلوائی، میں تیرے باپ کو قتل کروں، تیری ماں کو لے کے بھاگ جاؤں، اللہ نہ کرے تیری بیٹی کی طرف برائی کی نگاہ دیکھوں، پھر مجھے امریکہ میں جا کے نیشنلٹی دکھا، پھر میں تجھے سلام کروں، تجھے ظلم کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، تجھے ساری اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اور بے شرما کائنات کے اندر صرف آمنہ کا لال ہی نظر آ رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہماری ایک ایک سازشوں کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے، جھوٹوں کے ساتھ دیتے تھے۔ کوئی روڈ ایسا نہیں جو ٹول پلازے والا بیٹھ کے بھیک نہ مانگ رہا ہے، کو بچا کوئی مج نکال دیا عوام کا۔ ہمیں اللہ کی قسم کوئی سروکار نہیں حکومتوں سے، لیکن جس نے بھی جو بھی آیا اس نے حلف تو اسلامی شریعت کا اٹھایا اور اس ملک کا سودا ہر ایک نے کیا۔ تمہارے پاس بچا کیا؟ اب بھی ہوش، صبح کا بھولا جو شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ ساری باتیں چھوڑو، مولی آیا صاحب بیٹھا ہوا، نذیر شاکر صاحب اور جتنے علماء کرام، پورا وسیع پورا علاقہ مسجد میں آتا ہے۔ اتنی بڑی امانت پیچھے اس امام کے، جو امام تمہاری نمازوں میں دھوکہ نہیں کر سکتا، خدا پاک کی قسم اقتدار کی کرسی پہ بھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ مولوی صاحب نا چندہ تسی رکھو، جو مولوی میرے عزیزو 5000 5,500 میں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ملکی سالمیت کے اندر، ملکی ایٹمی طاقت اور بقا کے اندر بھی تمہیں خدا پاک کی قسم دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے میرے عزیزو کرکٹ کے ہیرو پڑھے، آپ نے ہاکی اور والی بال کو پڑھا، آپ نے میرے عزیزو سنوکر والوں کو پڑھا، تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ رب اکبر کی قسم آج پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا، یہ ڈالر پاؤنڈ پہ نہیں ہوا، علماء حق کی قربانیوں کی برکت سے ہوا ہے۔ تجھے تیرا ہیرو مبارک، ہمیں اسلام کے ہیرو مبارک۔
450 صحابہ پاکستان میں مدفون ہیں. پڑھو کتاب بائی نیم بائی فادر نیم. کہاں سے آئے تھے, مشن کیا تھا؟ 450 صحابہ. حسین کے نانے پر جو اللہ کا دین اترا تھا, جو شریعت تھی وہ لے کے یہاں آئے. اب ایک شادی کا موقع ہے, تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں. میرے دل کی بڑھاس نہیں تھی, اللہ کی قسم یہ میرے دل کا دکھڑا تھا جو ہر جگہ جا کے سناتا ہوں. میرا ارادہ یہ تھا, میں نے کہا حج کے سفر پہ کچھ حرام ملے گا, نمازیں پڑھیں گے, عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, پھر چلے جائیں گے مینا مزدلفہ کے اندر. میں نے کہا ذرا 16 درس تو آپ کے مکے میں ہیں, 8 آپ کے مدینے میں ہیں. آپ نے جتنے عزیزیہ کے اندر مکتبوں کے اندر یہ درس ہم نے آپ کے, میں کہا میرے سے پوچھ تو لیتے یار تھوڑا سا اللہ کے بندو. تو ابھی 5 دن کے لیے رمضان میں گیا درس پہ درس, اس سے پہلے فروری کے اندر گیا 7-8 مکے میں, مدینہ شریف آخری جس دن صبح نکلنا تھا اس دن بھی رات کو بیان تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مشن ہے, ایک پیغام ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کر اتنی بڑی کرسی, اتنی بڑی ذمہ داری, آپ کے اندر امیر بھی ہوں گے, متوسط طبقے والے بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, پڑھے لکھے بھی ہوں گے, اور جنہوں نے 5 جماعتیں نہیں پڑھی, جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. میں ان کو ان پڑھ نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ بال جو سفید ہیں یہ دھوپ میں نہیں ہے, تجربہ علم کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑی غلطی آج کا نوجوان کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. انہوں پتہ نہیں دادا کون سی, نانا کون سی. اب پوچھا دادا کی نا پچھلا ورلڈ کپ کون جیتا, پھر پھر کر بولنا شروع کر دے. جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو سلام کرنا چھوڑ دیا, تائے چاچے کی گلی سے گزرنا چھوڑ دیا, کتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, تائے کو دیکھ کے منہ چھپا رہا ہے, بتا تیرے دل کے اندر نرمائی کہاں سے آئے گی؟ باپ سے گفتگو کرتے چبڑ چبڑ کر رہا ہے, ماں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, جب بیٹا باپ 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 بلائے, بیٹا یوں کر کے بات کرے, اپنی مونچھوں کے بال اپنے دانتوں میں دے کے چبانے لگ جائے, سمجھ لو کہ اللہ اکبر, باپ اور ماں کے ذلت کے دن آ گئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرا بندہ, زانی زنا کر کے آوے گا, معافی مانگتا ہے, چھوٹ مل جائے گی. شرابی کو چھوٹ مل جائے گی, چور کو چھوٹ مل جائے گی. 2 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار شرک کر کے نہ آنا. میرے ساتھ کھڑی ہو, پڑی ہو, لیٹی ہو, بیٹھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, لکڑی ہو, لوہا ہو, درخت ہو, قبر ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو چاہوں جسے چاہوں معاف کروں گا, مشرک کو میرے دربار میں معافی کوئی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ سے حسن سلوک. اے لڑائی ادھر ہی لڑے جے, ادھر نہ ہو شروع کر دیا, آہو ادھر ہی لڑے بیٹا, ساڑھے کو تو اٹھے بھی نہیں جانتا. میں مظفر گڑھ کے اندر تقریر کر رہا تھا آج سے 5-6 سال پہلے. وہ گندا نالا نہیں بہتا, اس کے اوپر انہوں نے سٹیج بنایا. اب مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے آخری بیان آپ کا, جس طرح میں کہا کوئی بات نہیں, جب آ گئے پھر کریں گے. کام ہی ختم کر دیا. وہ اچھا کیا. مولوی صاحب میں جب بیان کر رہا تھا تو صوفے کے نیچے سے نا بڑے اس رنگ کا کالے رنگ کا سانپ نکل آیا, اور وہ سانپ نکل کے نا ادھر کو سامنے آ گیا اور یوں کر گیا. جڑا مولوی صاحب باولپور کا تقریر کر رہا تھا نا, وہ ٹانگیں اٹھا کے صوفے پہ کھڑا ہو گیا, اور دوسروں کو کہنا بیٹھے رہو, کچھ نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے اللہ کے امر سے, تو تھا بیسا نو کھڑا. کیا ہی بات ہے. اسباب کے درجے میں جو ہو سکتا ہے کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. جہاں تک تیری طاقت ہے تو کر, جہاں تک اللہ نے تجھے ہمت دی. دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں. عقیدے کی بات سنو, ذات میں صفات میں واحد ہے بس. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مرنے کے بعد رشتہ داروں کو چہرے پر نکھار نظر آئے گا, آسمان کے فرشتوں کو توحید کا سہرا نظر آئے گا. کوئی بھی ہو بھائی, کسی مسلک سے کسی فرقے سے ہو, اور بھائی زنانی کے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا؟ خدا کی قسم زنانی
کی کیا عزت ہوگی جو میرے اللہ کی عزت ہے؟ کیا ہی بات بہن کے ساتھ کوئی کھڑا برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا. کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کرتا. بس سب سے پہلے یہ خدا کی قسم میں تنگ نظری کی بات نہیں کری، یہ اللہ کا، میرے اللہ کا حق ہے. زمین میرے اللہ نے بنائی، سورج چاند ستارے سب کچھ میرے اللہ ہے، تو کم از کم اتنا حق تو ہے کہ ذات میں صفات میں ہماری آنکھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے. بے شک بے شک. 4 بنیادی عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ختم نبوت کا، عقیدہ موت اور مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانے کا، 4 بنیادی عقیدے. بے شک پکے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس دور کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خواہ وہ کسی صورت میں ہو، گورا ہو، کالا ہو، چٹا ہو، عصبی ہو، نسبی ہو، سید ہو، قریشی ہو، کمبو ہو. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کے شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ختم. مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. 3 نظریات تو کسی نہ کسی درجے میں ہر کوئی مانتا ہے. مرنے کے بعد جس طرح یہ جملہ ہماری زبانوں پہ اے جہاں مٹھا، وہ اگر مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ کوئی نہیں مانتا. حضور کی سیرت میں نماز کی جھلک ہے، روزے کی جھلک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جھلک ہے، ساری چیزیں نظر آئیں گی. میرے عزیزو، جو شادی کا موقع ہے، بھائی رحمت صاحب نے، سلیم صاحب نے آپس میں نسبتیں قائم کی. یہ گھروں کے اندر کمکم میں دعا کرو، آج ان دونوں بیڑوں کو دعائیں دے کے جاؤ، یا اللہ یہ گھروں کے باہر جو روشنی کی لڑیاں لگیں، اللہ انہیں اندھیرے سے بچانا. یا اللہ اس کے سہرے میں ایسی برکت عطا فرما، ایسی خوشیاں عطا فرما دے. الہ العالمین جو سواگن لال رنگ کا، نیلے رنگ کا، جیسا بھی گوٹے والا، موتی والا جوڑا پہن کے آئے گی، اللہ جل شانو اس کی چمک اتنی پیدا کر دینا کہ اس کے موتی کی چمک جس کے چہرے پہ پڑے، الہ العالمین اسے تو وقت کا بختیار کاکی، عبد القادر جیلانی بنا دے، بایزید بستامی بنا دے. خیر امت اخرجت للمسلمین. سب کے کان کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب نے کیا پڑھ دیا؟ تم بہترین امت ہو، تم مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو. اللہ کہتے ہیں نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب کے لیے تمہیں بھیجا ہے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، تمہارے پڑوسیوں کے لیے، تمہارے رشتہ داروں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے، ددیان والوں کے لیے، بازار والوں کے لیے، 445 والوں کے لیے، 52 والوں کے لیے، رحمسا والوں کے لیے، چوپڑیاں والوں کے لیے، روپڑیاں والوں، سمندری کے لیے، سارے جہان کے لیے میں نے بھیجا. جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور جو مجھے اپنا رب سمجھے یا نہ رب سمجھے، میری زمین پر آنکھیں کھول کے میرا رزق کھاتا رہے گا. اور سب کے لیے خیر کا پیغام لے کر جانے کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. تیری ذمہ داری دکان کی، مکان کی، کاروبار کی بعد میں، یہ میری ذمہ داری تھی. تیری ذمہ داری تو تھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تیری ذمہ داری تو یہ تھی نیکی کا حکم کرتا، برائی کا خاتمہ کرتا، برائی سے منع کرتا، ہر وقت میرے ذات پر ایمان لے کے آتا. اگر میرا بندہ تو اس پر عمل کرتا تو روٹی میں تیری پوری کرتا، صحت میں تجھے دیتا، ننگے کو کپڑا میں پہناتا، بھوکے کو روٹی میں کھلاتا، پیاسے کو پانی اب بھی تو میں کھلا رہا ہوں. تو سمجھ رہے کہ راضی ہو کے، لیکن یہ میری رضا نہیں ہے. جو میرا وعدہ تھا میں پورا کر رہا ہوں. اے میرا بندہ، وما قدر اللہ حق قدری، میں نے تو تیرا وعدہ، اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن بندے تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، جو میری قدر کا حق تھا میرے بندے تو نے حق ادا نہیں کیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ مجھے پتہ ہے جو مجھے سمجھنا چاہیے تھا تو نے سمجھا کوئی نہیں. اللہ فرما رہے ما غرک بربک الکریم، تجھے میرے علاوہ کوئی اور اتنا پیار کرنے والا مل گیا، کوئی اور رزق دینے والا مل گیا، کوئی اور اولاد دینے والا مل گیا، کوئی ہے میرے علاوہ. ما غرک، ماں باپ بہن بھائی ایک طرف، میرے جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا. اگر تو کوئی میرے جیسا مل گیا تو لے کے آ، اگر میرے جیسا تجھے نہیں ملا بتا تو میرے سے کیوں بے وفائی کر رہا ہے؟ وہ کوئی کمزور ہے، کوئی معذور ہے، کوئی لاچار ہے.
اتنی طاقت کے باوجود بتا اپنے بندے سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے کہ بندے آج بار بار تیری طرف دیکھتا ہوں، 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا میں تیری طرف دیکھنا بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، قبر میں وہ مار مرواؤں گا، مار کھاتا کھاتا مر جائے گا، ایک ہی آواز آئے گی الم یاتکم نذیر، جو جہنم کی آگ میں دھونکوں گا، پوچھوں گا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت پچھتاوے کیا ہو جب چڑیے چونگ کھیت میں نے تیرے پہ ذمہ داری ڈالی، پہلی ذمہ داری وَاعْبُدُ اللَّهَ، مجھے اپنا رب مانیو، مجھے ہی پوجیو، مجھے ہی عبادت کریو، ذات میں صفات میں، لکڑی کو، لوہے کو، پتل کو، درخت کو، قبر کو، کھڑی کو، پڑی کو، زندہ کو، مردہ کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے میرا بندہ سب کچھ معاف کر دوں گا، ارے ساتھ کوئی شریکہ لے کے آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم میری غیرت اسے معاف نہیں کرے گی، سمجھوتا بھی کوئی نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، میں کوئی چیز تیرے سے قبول ہی نہیں کرنی، نہ کسی کی سفارش قبول کروں گا، نہ مال دولت قبول، میں کرنا ہی نہیں، ویکھنا ہی کوئی نہیں، سب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ذات میں صفات میں، اے بندے مجھے ایک ماننا پڑے گا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کا تعویذ تجھے اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، میری رحمت کا روپ دیکھنا ہو، ماں باپ کا پیار دیکھ لینا، خبردار اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، خبردار میں اف بھی برداشت نہیں کروں گا، جس طرح اپنی ذات میں شرک برداشت نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے اف بھی برداشت نہیں کروں گا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خبردار نیوی پا کے گل کریں، اکھ اٹھا کے بات نہ کریں، کندھے مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی، ماں باپ بلاوے تو کندھے جھکا جھکا کے بات کرنی ہے، مٹھی مٹھی گل نہ کہ اچھا جی ماں باپ تیرے نہ غصہ بھی کرے تو پھر ہی ماں باپ نو ہنس کے بکھانا، اے میرا بندہ اگر تو غصے سے یوں کرے گا پھر میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تیری آنکھ نکالنے میں دیر نہیں کروں گا، میں تجھے بستر پہ گھیرنے میں دیر نہیں کروں گا، خبردار اپنے ماں باپ کو اپنی زبان کے زور سے ایسی چوٹ نہ مارنا کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، پھر میں اپنی طاقت سے ایسی چوٹ ماروں گا کہ تیرے جسم کے سارے پارٹ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دوں گا، ڈاکٹر بھی جوڑنے سے قاصر ہوگا، وَخْفِضْ لَهُمَا اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ اکبر، دعائیں بھی کرنی ہے جس طرح یا اللہ ان سے بچپن پہ میرے پہ رحم کیا تو بھی رحم فرما، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، دعائیں بھی کرنی ہے والدین کے لیے، زندہ تب بھی دعا کرنی، دنیا سے چلے گئے تب بھی دعا کرنی، ماواں ٹھنیاں چھاواں چلی گئی، ماں کا جنازہ گھر سے نکل گیا، رانا صاحب گھر کا بچھوڑا ہی سارا خالی کر کے چلا گیا، اب تو میرے عزیز جیسے مرضی صاحبان لگا لے، بے شک چھت پہ سیلنگ کرا لے، پیلنگ کرا لے، بے شک میرے عزیز و نیٹ کی چھت لیا، لیکن جو ماں کے دوپٹے کے نیچے چھاؤں ملا کرتی تھی دنیا میں وہ چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، باپ سراں دے تاج ہوندے، خدا کے واسطے ان کی قدر کر لو، ان کے پیر دبایا کرو، ان کے پیروں میں تیل کی مالش کیا کرو، اب ان کے پیر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے، سہارے بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ پیر 12 گھنٹے ریڈیو کے ساتھ ریڈیو کے آگے کھڑے تھے، یہ پیر 12 گھنٹے نیچے سے چوتھی منزل پہ تگاریاں اٹھا اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، اب ان کے پیروں میں جان نہیں، ان کا ابو جی تھوڑے جن نے پیر دبا لو تھوڑا ذرا جان ہی کوئی نہیں، جامع کدھر 30 سال تک تیری جوانی کے اندر پیر گل گئے، ہاتھ گل گئے، آنکھیں گل گئی، اللہ اکبر، یہی جوانی تھی جب گبرو جوان تھا، درخت اکھیڑ کے پھینک دیتا تھا، تیرے لیے کھیتوں میں کھڑا رہا، یہ ابا تھا عید کے دن بھی دہی بھلے کی ریڑھی لگا کے کھڑا رہا، یہی ابا تھا محرم میں یہ نظر نہ آیا، سارے رات کو بستر کے اوپر اپنی اپنی چرپائی پہ پنکھوں کے آگے نظر آتے تھے، یہ تیرا ابا 100 کلو کی بوری غلہ منڈی میں اٹھاتا ہوا نظر آتا تھا، گاڑیوں کے پیچھے دھکے کھاتا ہوا، خبردار اتنا کوڑا بول نہ بولنی جو آسمان کی فضا کو اور ساتوں سمندروں کے پانی کو کڑوا کر دے، یہ ایسا کڑوا بول ہے جب جوان بچہ پیو نو کہندا ہے ابا تو ساڈے لئی کیتا کی ہے، اور پیو این کر کے تھلے سر کردا ہے، پھر این کر کے کہندا ربا دنیا چھڈ گئی اولاد چھڈ گئی تو مینوں نہ چھڈی، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے
کب کا میں تجھے چھوڑوں گا، ایسا اسے میں آزمائش کی چکی میں پیسوں گا، وقت کا ولی بھی دعا کرے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا پھر کہے گا ربا موت دے دے میں سے موت بھی نہیں دوں گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا دنیا دیکھے گی اللہ آسانیاں کر دے، پھر میں آسانیاں پیدا نہیں کروں گا، پھر میں تیرے سے ایک بول بولوں گا، بتا بتا پہلا لقمہ کہاں سے آیا تھا، بتا تیرے کپڑے کہاں سے آئے تھے، تیری عید پہ نوی نوی جتیاں کہاں سے آئی تھی، وہ مظلوم باپ جو 5 سال کے بعد ایک جوتا نہیں لیتا تھا، جس کا جوتا ٹوٹ جائے گھر میں ہی سی لیتا تھا، جوتے کی تنی کو دھاگا باندھ کر سی لیتا تھا، تیرے لیے عید پہ نئے نئے جوڑے لے کے آتا تھا، گرمی کے موسم علیحدہ سردی کے علیحدہ موسم کے کپڑے لایا کرتا تھا، آج اس کی اللہ اکبر نافرمانی کا نتیجہ، خبردار زمین پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا، زمین پہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑا، میدان معاشر میں تجھے کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، خبردار۔ باپ جب تجھے بلائیں مچھوں کے بال زبان کے نیچے دیکھیں یوں یوں نہ کیا کرے، اللہ اکبر دنیا تجھے کلمے پڑھائے گی، ماں باپ کے نافرمان میں تیری زبان پہ کلمہ ہی نہیں آنے دوں گا۔ ماں باپ سامنے آ جائیں رستہ چھوڑ دینا، ماں باپ تیرا گریبان پکڑ لیں، اللہ اکبر ماں باپ کا ہاتھ نہ چھڑانا، اگر ادھر تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا، اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کہ تو کیوں نہ کہنا، خدا اتنی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، میں مسئلہ گھر گہرائی میں جاؤں، بیوی کو کہ چھوڑ دے، ابراہیم علیہ السلام بیوی کو کہا تھا بیٹے اللہ اکبر، بیوی سے کہا تھا تیرا گھر والا تیرا گھر والا تیرا گھر والا آئے تو اسے کہنا کہ بڈڑا آیا سی آق اور کہہ رہا تھا دروازے کی چوکٹ صحیح نہیں، دروازے کی چوکٹ بدل دے، پوچھنا علماء کرام سے مسئلہ، اگر ماں باپ حق پر ہوں اور کہیں بیوی چھوڑ دے تو چھوڑنی چاہیے کہ نہیں چھوڑنے چاہتے، بیوی کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا جا رہا ہے، امی کی کریے جی 2 جماعتیں سکولے پڑھ لیندے تے آ جائے غلطی نہ ہوندی، بس کی کرا جی مولوی صاحب ناراضگی میں 10 دن شرم آندی نہ، ابا ایک دن سکول لے گیا نہ میں سکول، جہل لینا جہل، اور میری بیوی ماشاءاللہ PhD ہے، میرا ابا پھر کھلو کے گالاں کڈے میری اماں کرے، پھر مینوں تے غیرت آوے گی، کوئی ادھر نال کھڑے میں تے کھڑا ہوں، اللہ فرماتے تو ان سے بڑا دنیا کے اندر دلہ ہی کوئی نہیں، چل یہاں سے اللہ اکبر، یہاں سے اللہ اکبر ٹریول والے کے پاس جا، وہاں جا کر اس سے پوچھ کے میرے عمرہ کرنا ہے، پھر وہ تجھے بتائے گا پہلے پاسپورٹ بنوا کے آ، پاسپورٹ بنانے کے لیے تجھے لاکھ جتن کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر تجھے ٹریول والے کے پاس آنا پڑے گا، وہ تجھے اللہ اکبر کتنے ہاتھوں کے اندر بیچے گا، ادھا نہیں ادھا کر لو 900 میٹر ہے، انہوں نے کہا مکہ ویکھ کے آنا مدینہ ویکھ کے آنا، اللہ اکبر، پھر جانے کی تیاری ہو جائے گی، پھر پھولوں کے ہار آ جائیں گے، اپنے پرائے تجھے پیغام دینے آ جائیں گے، خیرات کی دیگیں بھی پکنے لگ جائیں گی، پھر یہاں سے ماشاءاللہ صلی اللہ کے نعرے لگنے لگ جائیں گے، پھر گاڑیوں کا قافلہ تجھے چھوڑنے کے لیے جائے گا، فیصلہ آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا، تیرے کپڑے اتر جائیں گے، دوسرے کپڑے احرام کے پہن لے گا، پھر تو یہاں سے جہاز کے اندر لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا جائے گا، 35,000 فٹ کی بلندی پہ اوپر درود شریف پڑھتا ہوا جائے گا، جب نیچے اترے گا اللہ اکبر، پھر مکہ پھر جدہ آئے گا، پھر وہاں سے امیگریشن سے ہوتا ہوا مکے میں جائے گا، اللہ کے گھر کے مینار دیکھے گا، تیرا دل نور نور ہو جائے گا، پھر تو کہے گا کسی طریقے سے جا کے بیت اللہ شریف کو چمٹ جاؤ، غلاف کعبہ کے ساتھ بوسے دینے لگ جاؤ، ملتزم کو چلا جاؤ، 7 چکر لگائے، پھر صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے، پھر سر بڑھوائے، پھر کپڑے بدلے، پھر اللہ اکبر، پھر تیرے ہوٹل پہ دروازے پہ دستک ہوگی، کل انشاءاللہ مدینے روانہ ہوں گے، پھر کہے گا چٹا نوا جوڑا لے کے آ، مدینے دا رومال لے کے آ، پاکستان کے اللہ سب کو جارہ نصیب فرماوے، پھر چٹے جٹے جوڑے پہ کے اللہ خوشبوواں لا کے بڑیاں ہتھاں نوں مہندیاں لا کے کتھے سرکار دے روزے تے جانی پیاں، مینوں پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں، اللہ اکبر کہ میرے عزیزو جو جو مدینے کی سرزمین آتی رہے گی دل باہر نکل نکل کے آتا رہے گا، جب میرے عزیزو اللہ اکبر جب پیارے علی سے آپ آگے آئیں گے تو آپ کو میرے عزیزو سبز گنبد کا مینارہ سا نظر آنے لگ جائے گا، پھر میرے عزیزو انسان اپنی کیفیت کے اندر رہتا ہی کوئی نہیں، پھر میرے عزیزو ہوٹل میں پھر بندہ کہے گا روٹی بعد کھاواں گے پہلے سلام کر کے آئیے، پھر سلام کرنے کے لیے جائیں گے، اتنا خوش ہوگا موبائل پر فون کرے گا ویکھو جی حضور دے روزے تے کھڑا، میں کہا چاچے نو دکھا دئیے اماں نو دکھا دئیے، بات کرنے کا مقصد یہ یہاں سے لاکھوں روپیہ لگایا جان جوکھوں میں
ڈالی، مدینے گیا اور وہاں جا کے سلام کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو سلام کرنے کے بعد حضرت عمر کو سلام کرنے کے بعد میرے آقا کو سلام تو کر لیا، کرنے کے بعد پھر پوچھنا آقا میں پاکستان سے ایک بڑی الجھن لے کے آیا ہوں، بیوی حق پر ہو اور ماں بڈڑی ہو گئی ہو، اماں جان کر کے بھول جاتی ہو، لیڑے ایتھے رکھے کئی مہندے ایتھے رکھے ہی کوئی نہیں، اور بہو کہتی نہیں اماں جی میں تنوں اپنی اکھاں نال ویکھیا، اماں کہندی مینوں چابی پھڑائی کوئی نہیں، اللہ دی قسم مینوں پڑھائی کوئی نہیں، اور بہو کہتی اب میں اپنے ہتھاں نال تانوں پڑھائی، میں جھوٹ بولنا گی، میں ہنے قرآن پڑھ کے آئی، میں جھوٹ بولنا گی، میں مصلے تے تھانوں پڑھائی سی۔ اب یہ لڑائی چل رہی، اماں بڑھاپے میں بچوں کے لوتڑے پوتڑے دھولتے ہوئے، صفائیاں جھاڑو کرتے ہوئے، شوہر کی مار کھاتے کھاتے بوڑھی ہو گئی، اماں اللہ اکبر بھول گئی، بیوی حق پر ہے، وہ کہندی امی نے کیتا سی، امی کہندی میں کوئی نہیں کیتا سی، بیوی بھی قسم اٹھا رہی، امی بھی قسم اٹھا رہی، سرکار مجھے بتاؤ میں کس کی قسم پر یقین کروں، بیوی کی قسم پہ کروں یا اماں کی؟ فرمائے اماں کی قسم پہ یقین کرنا، پاوے بیوی سچی بولے، مانو ایڈی بھی نہ کبھی کہ کوڑ بول دیے، بیوی کو چپ کرانا، کہاں تینوں پتہ نہیں، امی امی حق تے، بے شک اندر جا کے بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ لینا، کہنا مجھے پتہ ہے تو سچی ہے، لیکن اللہ اگر بیٹا بیٹا نہیں رہتا کہ جوانوں کے آگے بڑھڑوں کو جھکا ہے، جنہوں نے مجھے ساری زندگی ہاتھوں میں لوریاں دی، تو چاہتی میں اس کے ہاتھ جڑواتا، حق پر تو ہے، لیکن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باؤ جی جس دن چھاں سے ویلا خالی ہو گیا، ویڑا خالی ہو گیا، تلاش کرتا پھرے گا، تیرے سے اس کے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، پھر قبرستان جا کے بہ کے روے گا، 50 سال تو بعد عبدالحنان آئے گا، جدو ماں دا ذکر کرے گا تے 50 سال تو بعد 70 سال دے بابے دی اکھاں وچ ہنجو آ جان گے، ماں ہے ہی ایسی، باپ ایسا، فرمایا خبردار اف ولا تنہروا، اللہ ان کو اف نہ کہنا، اف نہ کہنا، جب بھی بات کرنا نیوی پا کے گل کریو، کندھے اٹھا ہاں کیتا ہے پھر کی کیتا ہے، خبردار یہ سینہ تاننا نہ، ورنہ کسی قابل نہ چھوڑوں گا، اپنے اپنے حبیب کی محبت کو کھینچ لوں گا، سر جھکا کے کندھے نیچے کر کے جی جی کر کے بات کرنی ہے، اے میرا بندہ، پھر وہ دنیا سے چلے جائے تو قبرستان بھی یا نہ جا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی، کدے یاد آوے تے ملن چلا جائے، کدے یاد، ماں باپ کے رشتہ دار، واتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، تایا چاچا دادا نانا جب تیرے بیڑے آویں یا تو ان کے بیڑے جاوے تو اسی نگاہ سے دیکھا کر جس نگاہ سے تو ماں باپ کو دیکھتا تھا، ماسی بوے تے آ جاوے، خالہ آ جاوے، ماسی، ماسی دا مطلب کی ہے ماسی، ماسی ماں نہیں ماں جیسی، ماسی ماں جیسی، جب آئے تو منجی خالی کر دیا کر، پوا آ جائے تو منجی خالی کر دیا کر، پوا کو دیکھ کے یوں نہ کہنا کہ پھپھی آئی، بلکہ دیکھ کہنا کہ باپ کی نشانی آئی، اس کے چہرے میں ابا کا چہرہ دیکھا کر، آ جا یوں کر کے سر جھکایا کر، اماں پھپھی اس طرح پیار کر جس طرح ابا پیار کردا سی، ماسی اویں پیار کر جس طرح ماں پیار کر، رب اکبر کی قسم مجھے پتہ نہیں حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے دل کی کیفیت کہہ رہی ہے چاچے سے پیار کروائے گا باپ کا، اللہ اکبر، باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، اگر ماسی سے ہاتھ پھروائے گا یا ماسی سے ہنس کے بات کرے گا قبر میں ماں ہنسنے لگ جائے گی، ویسے عزت جیسے ماں باپ کی کرتا تھا ویسے رشتہ داروں کی عزت کر، اللہ اکبر، تے میرے عزیزو پرا پراواں دی کڈ ہوندے نے، زمین کے پیچھے مربے کے پیچھے کسی بھائی کو نہ چھوڑنا، رشتے کے پیچھے کسی بھائی کو نہ چھوڑنا، اگر اوکھیائی ایک پہ آ جائے تو سہارا بن کے کھڑے ہو جانا، کہنا خبردار، اگر دو آپس میں لڑ جائیں تیسرا آپس میں درمیان میں ٹانگ رہے کہ تو ہونا کون ہے، میں جانا میرا پرا جانے، دونوں ایک ماں کے پیٹ میں پلے، دونوں ماں کی گود میں آ کے ایک ماں کا دودھ پیا، دونوں ایک بیڑے میں، آج میرے عزیزو تمہیں جدادیں یاد آ گئی، آج میرے عزیزو تمہیں مکان علیحدگی یاد آ گئی، اس وقت کا وقت یاد ہے نا جب 5 پیسے کی 5 مچھیاں ملا کرتی تھی، آدھی بھائی چوسا کرتا تھا، آدھی تیرے منہ میں دیا کرتا تھا، رات کے وقت ایک بستر میں مونگ پھلی چھیلا کرتے تھے، دونوں اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتے تھے، کہتے پہلے تو کھوا، کہ پہلے تو کھوا، ایک ربڑی کو میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک ریوڑی کو سارے چوسا کرتے تھے، سارے ایک برتن کے اندر کھایا کرتے تھے، آج زمینہ دے مڈوارے میں
اللہ اکبر ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. کل آلو بھی کاٹ کاٹ کے دوسرے کو کھلایا کرتے تھے. بھائی روتا دوسرے اپنے چگے سے اس کے ناک کو صاف کیا کرتا تھا. ایک بیمار ہوتا, یہ اتنا سا بھائی ہے, اماں روٹیاں پکاتی ہے, سارا دن لے کے وہ گلیوں کے اندر گھوما کرتا تھا. اج تینوں بہن یاد نہیں آنی جب حضور کے حوض کوثر پر, آمنہ کے لال کے حوض کوثر پر اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے کھڑی ہوگی, تب تجھے یہ بہن یاد آئے گی. یہ وہی بہن ہے جس نے تجھے کپڑے دھو دھو کے پہنائے. یہ وہی بہن ہے جس نے اللہ اکبر, آئے ہائے میں کی تمہیں دساں, یہ وہی بہن ہے جب روٹی اللہ اکبر ویرے کے آگے, جب پانی لے کے آ, جب فلانے کرو برف دا کولا لے کے آ, جنج کر کے آ, جنج کر کے آ, تجھے ترس نہ آیا. 7 سال کی عمر میں تیرے منجے بچھایا کرتی تھی, تیرے گدیاں نو تھپے لوا کے آیا کرتی تھی. اتنی سی عمر میں تیرے کپڑے چھانا کرتی تھی, پھر کپڑوں کو ٹانگ کے آیا کرتی تھی. دوپہر کے اندر اللہ اکبر تو دوستوں کے سامنے بیٹھ کے تاش کھیلتا تھا. یہ چاچے کے گھر سے دودھ لینے کے لیے جایا کرتی تھی, پرانے چاہ پینی ہے. اللہ اکبر آج بڑی ہو گئی نا, آج بڑی ہو گئی, اب تجھے لوارث نظر آنے لگی, اب تجھے اللہ اکبر سخت دل نظر آنے لگی, اب تجھے حصہ مانگنے والی نظر آنے لگی. تجھے تو چاہیے تھا اس کا حصہ باپ کی جائیداد میں سے بچا, اس کے گھر جا کے اس کی گود میں ڈال کے آتا اور کان میں کہتا پہنے کاٹے تو میں نے دسی میں اور لے کے تیرے پاس آ جاؤں گا. تو تیرے سے بڑا ظالم کون ہے, تو اپنی بہنوں کا حق ہی کھا گیا.